اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ یہ میں نے سورہ حجر کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، 3، 4، 5۔ پہلی آیت کو نہیں پڑھ دیا، اب پڑھے دے رہے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ حضرات گرامی، یہ جو سورہ ہے یہ سورہ حجر کہلاتی ہے، مکی سورہ ہے، اور مکے کے حالات کا ہمارے اس موجودہ زمانے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن حالات سے آج کل مسلمان دوچار ہیں، ان حالات کو مکی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تناظر میں دیکھنا، اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب کہ یہ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ الف لام را، یہ لوگوں کو اپنے ذہن اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو الکتاب، جو آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، اسی طرح سے یہ کتاب بھی نازل کی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی، اور اس سے پہلے ابراہیم کے صحیفے تھے، تو اسی طریقے سے یہ کتاب بھی آسمانی ہدایت کے طور پر نازل کی جا رہی ہے۔ وہ قرآن مبین، اور یہ قرآن مبین ہے۔ جس طرح سے پہلی کتابوں کے الگ الگ نام تھے، اس طرح سے یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کا آخری پیغام نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن مبین ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو کفار ہیں آج، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے، افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب حاضر ہو جائیں گے۔ ابھی تو دنیا کے اندر ہر آدمی کو ایک نہ ایک زندگی ملی ہوئی ہے، جتنے بھی سال کی زندگی ہے، جتنے بھی ایام ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک کی موت ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور دنیا میں جیسے اس نے اپنا کردار رکھا ہوگا، جیسے اس نے عمل کیا ہوگا، اس کے حساب سے اسے یا تو جنت دی جائے گی یا جہنم دی جائے گی۔ تو اس موقع پر جو اس دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، جو آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، نبی کے فرمودات اور ان کے احکامات پر ایمان لائے، ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے انعام مل رہا ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ زندگی ہی سب کچھ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس عیش کر لو اس دنیا کے اندر، باقی کچھ ہونا نہیں ہے، تو وہ لوگ جب دیکھیں گے اس صورتحال کو جہاں پر مومنین کو، اصحاب ایمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں گی، میدان محشر کے اندر وہ اس دھوپ اور تپش سے بچا لیے جائیں گے، اللہ کے انعامات ان پر برس رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جنت کے اندر ان کا داخلہ ہو رہا ہوگا۔ اور جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، فرشتے انہیں کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے، تماچے چہروں پر پڑ رہے ہوں گے، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے۔ جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو یہ کفار کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ عزیزان گرامی، میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ اپنے نبی کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان انسانوں کو بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے بھیجا کیوں ہے تم کو دنیا کے اندر۔ یہ جو ہم نے کائنات بنائی ہے یہ ایسے ہی نہیں بنائی ہے، یہ فضول نہیں بنائی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آفا خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے حشرات الارض کو دیکھ لیجیے، گھاس کو دیکھ لیجیے، تنکوں کو دیکھ لیجیے، پرندوں کو دیکھ لیجیے، کوئی بھی چیز یہاں پر فضول نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا مقصد ہے ایک۔ اسی طرح سے تمہاری جو یہ زندگی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ پوری زمین کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، وہ زمین باقی ہی نہ رہے گی جیسے کہ پہلے تھی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑتے ہوئے پھریں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ، ساری کے ساری مخلوقات سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اور پھر وہ دن ہوگا جسے اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کہا ہے کہ ہم دوبارہ سب کو جمع کریں گے، سب کو زندہ کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے دن تک جتنی مخلوقات تھے سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت حساب لے گا۔ جو تم نے زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے، تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ وہاں پر موجود ہوگا، اور پھر اس کے لحاظ سے تمہاری زندگی طے کی جائے گی کہ اب تمہیں جنت دی جائے یا دوزخ دی جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہے تمام لوگوں پر، اس پوری کائنات پر، ہر انسان پر، تمام مخلوقات پر۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس احسان کو سمجھو۔ انسان اور جنات اس احسان کو سمجھیں کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا تمہارے درمیان میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو معجزات عطا کیے، لوگوں نے ان کی زندگی کو چیک کیا، ان کے احکامات کو دیکھا، اور اس کے بعد ایمان لائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب معتبر نہ رہ گئی، اب کسی سابقہ شریعت پر عمل نہ ہوگا، اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، جو احکامات پیش کیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے، یہ زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چل رہا تھا، لوگ اسی طریقے سے اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ کوئی مکانات بنانے میں تھا، کوئی تجارت کرنے میں تھا، کوئی کپڑے کی دکان پر تھا، مختلف شعبے تھے زندگی کے، سب اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، کفر میں پڑے ہوئے، شرک میں پڑے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا ہے اور اس کو اپنا حساب دینا ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کوہ صفا پر جو سب سے پہلی آواز لگائی ہے، وا صباحا، سارے کے سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، ابو لہب بھی جمع ہو گئے، وہ بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ اے لوگوں بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا الصادق والامین، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ بتائیے۔ اب دوبارہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں اور پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، لشکر جرار، تلواریں اپنی سوتے ہوئے، کمانے تیر کو چڑھائے ہوئے، اور عنقریب تو یہاں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا وَكَيْفَ لَا نُصَدِّقُ، ارے کیوں نہیں مانیں گے، بات ہی کیا ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی پوری زندگی، یہ 40 سالہ زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ سے زیادہ تو پورے مکے میں کوئی امانت دار نہیں ہے، کوئی سچا نہیں ہے، آپ کی بات ہم بالکل مانیں گے، آپ بتائیے کون سا لشکر ہے، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، ہمیں بتائیے، جلدی سے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، جو کنکلوژن بیان کیا ہے،
اتیتکم بالذبح، میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس پیغام کو تم نے مانا تو تمہاری نجات، اور اگر نہ مانا تو تمہاری ہلاکت۔ دو دو چار کی طرح باتیں ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ اتیتکم بالذبح، میں بالکل اعلان ہلاکت لے کر آیا ہوں، جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا، اور جس نے میری باتوں کی تصدیق نہ کی وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں اپنا سر پیٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے ان کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسم و رواج، قبائل، لوگوں کی باتیں نہ سنی ہوتی، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو پیغام دیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک اللہ کی تصدیق کرو، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ نجات دو چیزوں سے جوڑ دی گئی، اللہ کی توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ جو ان دونوں چیزوں پر اقرار کرے گا، ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا، اور جو ان میں سے جہاں بھی گریز کرے گا، توحید میں خلل ہو یا رسالت میں خلل کرے، وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئیں، عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت، یہ اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت کوئی پھولوں کا سیج نہ تھی؟ ایسا نہ تھا کہ آپ نے کہا اور لوگوں نے سینے سے لگا لیا، بلکہ یوں ہوا کہ جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو وہ چہرے جو آپ کے اپنے تھے، رشتہ دار تھے، قریب تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو آپ کے تقدس کی قسمیں کھاتے تھے، جو آپ کو اپنے فیصلوں کے اندر حاکم بنایا کرتے تھے، اپنے معاملات میں آپ کو منصف بنایا کرتے تھے، وہ آپ کے لیے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے خلاف، ہم ایک اللہ کا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہبل، لات، عزیٰ، منات سب کو چھوڑ دیں، ہم ان کی پرستش نہ کریں، ان کی عبادت نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء یراد، ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور لوگ ان پر پتھر مار رہے ہیں، لوگ ان کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر کوڑا ڈال رہے ہیں، کوڑا اور کرکٹ ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابو لہب نے چند نوجوانوں کو، لڑکوں کو لگا دیا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، اور اس کے تالیاں پیٹتے ہوئے چلو، اور لوگوں سے کہتے ہوئے چلو کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں سہ رہے ہیں۔ وہ وقت انتہائی سخت ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ابو جہل نے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ عمار ابن یاسر چھوٹے تھے، وہ چھپ گئے، ان کے باپ یاسر کو اور عمار کی ماں سمیہ کو، یاسر کی بیوی سمیہ کو، ابو جہل نے دونوں کو شہید کر دیا، مار ڈالا۔ اسلام کی شہادت تھے۔ مرتے مرتے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، کوئی ہمیں سننا ہی نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اس پر فخر ہے، یہ ہماری جانیں ہیں کیا، لِعِرْضِ محمد مِنْکَ فِدَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری جانیں، یہ ہمارا نفس آپ کے اوپر قربان ہے۔ دین اسلام کے لیے ان لوگوں نے شہادت پیش کی۔ مکے کا وہ ماحول جہاں پر لوگ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، لیکن بہت غور سے سنیے اس بات کو کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا گیا، ان حالات کو فیس کیسے کیا گیا۔ مسلمانوں کی وہ جماعت جو مٹھی بھر تھی اقلیت میں تھی، اور وہاں کی جو اکثریت تھی وہ دشمن ہو چکی تھی، اس کا مظاہرہ کیسے کیا گیا، اس کا مقابلہ کیسے کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا جو مقابلہ کیا گیا وہ ایمان کی سچی دعوت کے ساتھ میں کیا گیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا گیا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کو پیش کیا گیا،
سچے اور صحیح اسلام کو پیش کیا. وہ اسلام نہیں جس کو لوگوں نے بگاڑ دیا تھا. وہ دین جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اس دین کو لوگوں نے بیکار کر دیا تھا، اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی تھی، اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اسلام کو پیش کیا کہ یہ ہے وہ اسلام، اور اللہ نے کہا اس اسلام کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں قیامت تک کے لیے. اب اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، ظاہرین علی الحق، حق کے ساتھ وہ غالب رہیں گے. لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو رسوا کرنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہ پہنچائے گا، وہ اپنی جگہ پر بالکل کامیاب رہے گا. عزیزان محترم، اس اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس توحید کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بھول چکے ہیں، ہم کھانے میں مگن ہیں، انجوائمنٹ میں مگن ہیں، اپنی زندگی، اپنا لائف اسٹائل، اپنی چیزیں، اپنی آسائش، اپنا آرام، ہم اس میں مگن ہیں. ہم اللہ کی توحید کو چھوڑ چکے ہیں، بھول گئے. ہم واحد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا فرض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک بات اگر معلوم ہوگی تو اس کو بھی پہنچا دینا. اور یہاں تو لوگ سمندر کا سمندر بھی پیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آگے بڑھ کر وہ ان باتوں کو پیش کرنا پسند نہیں کرتے. حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں ان کو معلوم ہیں، پیش نہیں کرتے. سینکڑوں آیات قرآن پاک کی انہیں یاد ہیں، اس کو پیش نہیں کرتے. ایک خول کے اندر بند ہیں، مصلحتوں کے اندر بند ہیں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے انہوں نے. جیسے شتر مرغ جب دیکھتا ہے طوفان آ رہا ہے تو اپنا سر ریت کے اندر ڈال لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت دیتے رہے، وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اور وہ توحید کی دعوت 13 سال تک آپ نے دی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. اور خود آپ مکے میں ہیں اور آپ کی یہ دعوت مدینے کے اندر پھیل رہی ہے. ذرا آپ دیکھیں تو یہ اسلام کی کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے. آپ خود مکے میں ہیں، اور مکے کے اندر جو لوگ آتے ہیں مدینے سے حج کرنے کے لیے، پہلے 6 اور اس کے بعد اگلے سال 12، اور یہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے اس پیغام کو لے کر مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں، اور اسلام وہاں پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی تم اس مکے کی سرزمین کو اب چھوڑ دو، اب یہ زمین بنجر ہو چکی ہے، اب اس کو چھوڑو، اب وہاں پر اپنی محنت کرو اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا آغاز کرو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ایسے ہی سب چیز کو چھوڑ کر، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام سب چیزوں کو چھوڑ کر، اپنا گھر بار بنایا سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے ذکر کو پوری دنیا میں بلند کر کے رہیں گے. کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں پر تمہارا تذکرہ نہ ہو، چاہے محبت کے ساتھ ہو اور چاہے لوگ تم کو گالیاں دے کر کریں، لیکن محمد کا نام ہر ایک کی زبان پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تذکرہ، ان کی دعوت ہر گھر میں، کچے پکے ہر گھر میں پہنچ کر رہے گی. الحمدللہ دنیا کا آج کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں آج الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا، آپ کے جانثاران موجود نہ ہوں، آپ کے فرما برداران، آپ کے احکامات پر چلنے والے موجود نہ ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ دنیا کی زندگی ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگی بہت ختم ہو جانے والی، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیتیں ارشاد فرمائیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب مومنین کو انعامات کی بارش ہو رہی ہوگی، اور جب جنت ان کے لیے سجی سجائی تیار ہوگی، اور جب حکم ہو رہا ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کرو، اس کو جنت میں لے جاؤ، مومنین کے لیے جنتوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. جن کو دنیا میں دھتکارا گیا، برا بھلا کہا گیا، جن کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، جنہیں ٹارچر کیا گیا، ان لوگوں کو اللہ کا وہ انعام مل رہا ہوگا تو یہ ظالم لوگ اس وقت اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے. تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ملی تھی، کاش کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم ایمان لے کر آتے، کاش کہ ہم اللہ پر ایمان لے آتے، اس کے رسول پر ایمان لے آتے، کاش کہ ہم اپنی زندگی کو بنا لیتے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکے کے اندر کفار اور مشرکین کے درمیان میں تم اذیتوں کو برداشت کرتے رہو، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو اور دعوت دیتے رہو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو ان کو، کھانے دو ان کو، پینے دو، زندگی کا مزہ ان کو حاصل کرنے دو.
وَيُلْهِمُ الْأَمَلِ، ان کی امیدیں ان کو ایسے ہی غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے. اچانک انسان چلتا پھرتا انسان، اچانک موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اس کے سامنے اور کہے گا بس ٹھہر جا، تمہاری زندگی کے ایام پورے ہوئے اور چل اب اس دنیا کی طرف چل جہاں تجھے اپنے انجام کا سامنا کرنا ہے. انسان جب ان فرشتوں کو دیکھ لے گا تو اب توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اب آپ سوچیں بس مومنین کے لیے وہ فرحت کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، اور کفار کے لیے حسرت اور افسوس کا دن ہوگا. جس وقت قرآن پاک میں فرمایا کہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ان کے پیٹھوں پر، ان کی سرین پر، ان کے چہروں پر وہ تماچے مارتے ہوئے فرشتے لے کر جائیں گے ان مجرموں کو، خطا کاروں کو، ظالموں کو. اور جو مومنین ہوں گے، جو اصحاب ایمان ہیں، ان کے لیے فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس انتہائی اطمینان کے ساتھ چل اللہ کی طرف، تیرے غموں کے دن سب ختم ہو گئے. اس دنیا سے منتقلی کا وقت آ گیا، اب اللہ کے انعامات تیرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا مہمان بن کر چل. اور اس کے بعد یہ مطمئن روح یہاں سے نکلے گی انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے جب بھی کسی قوم کو، کسی بھی بستی کو ہلاک کیا ہے تو اس کے لیے ایک وقت متعین رہا ہے، ایک وقت متعین ہوتا ہے. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ہم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت اس دنیا میں چلتی ہے. ہم اپنے لحاظ سے سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے، یہ چیز اب ہو کیوں نہیں جاتی، ایسا ہو کیوں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ولہا کتاب معلوم، ہر چیز کا ہمارے نزدیک ایک وقت متعین ہے، اس وقت متعین پر وہ چیز ہوگی اور تب تک کے لیے تمہاری اپنی آزمائش ہوگی. یہ جو تمہاری زندگی ہے ہم تمہیں دیکھیں گے، خوشحالی کے عالم میں تم کیا کرتے ہو اور پریشانی کے عالم میں تم کیا کرتے ہو. تمہاری زندگی کے یہ دونوں کردار لوگوں کے سامنے آ جانے چاہیے. جب تم خوشحال تھے، بہت امن و امان، بہت سکون تمہیں حاصل تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، آرام سے سکون سے کھاتے تھے، تم نے اس وقت کیسا برتاؤ کیا، کیسا رویہ رکھا؟ پیسے پا کر تم مغرور ہو گئے یا پیسے پا کر تم شکر گزار بن گئے؟ تمہارے سامنے جب دولت آئی تو تم نے اس دولت سے فائدہ اٹھایا اور غریبوں پر اپنا پیسہ خرچہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، یا اس پیسے کو چپ چاپ لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس امتحان میں جو اللہ امتحان لینا چاہتا تھا اس میں تم ناکام ہو گئے. حالات تمہارے اوپر آئے، پریشانیاں آئیں، تمہارا کاروبار رک گیا، ٹھپ ہو گیا، لوگوں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا، تمہیں پریشانیوں نے گھیر لیا. اب تمہارا رویہ کیا رہا، تمہارا برتاؤ کیا رہا، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا رہی، تمہارے ذہن کی کیفیت کیا رہی، تمہارے سجدوں کی کیفیت کیا رہی، اللہ پر تمہارا ایمان اور توکل کیسا رہا اور کتنا رہا؟ وہ محبتیں باقی رہی یا نہ باقی رہی؟ وہ اللہ کی شکر گزاری باقی رہی یا نہیں باقی رہی؟ یا تم کفر میں آ گئے، ناشکری پر آ گئے؟ یہ تمہارا امتحان ہوگا. تم جو سوچتے ہو وہ فوراً نہیں ہوگا. تم چاہتے ہو کہ دنیا بس فوراً تبدیل کر دی، ایسا نہیں ہوگا. کفار مکہ نبی سے بار بار کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کر دکھاؤ، وہ کہے کہ یہ نبی ہیں تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. یہاں پر نہیں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس پر نہیں، لیکن اور آگے ہیں. اس کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو تم، یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور وہ بتائے کہ یہ نبی ہیں تو ہم ایمان لائیں گے. سنو تم، اگر ہم ایک دروازہ کھول دیں یہاں سے اور سیڑھیاں ہو جائیں اور ان سے ہم کہیں چڑھو، اور ایک فرشتے کو نہیں لاکھوں لاکھ اربہ ارب فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، تو جب یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نگاہوں پر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی بندش کر دی گئی ہے، ضرور یہ کوئی جادو ہے، یہ ایسے ایمان لانے کے نہیں ہیں. یہاں تو آزمائش تمہارے ایمان کی ہے. یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ آزمائش ہو تمہاری.
یہ موت اور حیات کا جو ایک نظام رکھا گیا ہے، انسان کا دنیا میں آنا اور کسی کا اس دنیا سے چلے جانا، جو یہ نظام موت اور حیات ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا کردار کیا کر رہا ہے، تم کیا ثبت کر رہے ہو، کون سے نقوش ہیں جو تم زندگی کے ثبت کر رہے ہو، تم بندے شکر گزار بنتے ہو یا بندے نافرمان بنتے ہو، تم وہ بندے بنتے ہو جو اللہ چاہتا ہے یا وہ بندے بنتے ہو جو سرکش ہیں اور انتہائی غلط راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے تمہیں کہ تم نیک عمل کرتے ہو، حسن عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو، سوء عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ ہر امت کا، ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر امت کا لفظ استعمال کیا، ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اسے آزماتا ہے۔ فرعون تھا ایک زمانے میں، بہت طاقتور تھا، انتہائی قوت والا تھا، اپنی اس قوت پر گھمنڈ کر کے وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب، سب سے بڑا، جو چھوٹے چھوٹے معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو سب سے اوپر میں۔ ظلم اور ستم کی اس نے انتہا کر دی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب کہ اس کی پوری حکومت، پورے آوان و انصار، سارے لوگ سب پیوبند خاک ہو گئے، سب غرقاب ہو گئے پانی میں، سب ڈوب گئے، پوری سلطنت مٹ گئی۔ نمرود بھی تھا، اور نہ معلوم کتنے آئے اور چلے دنیا کے اسٹیج پر، نہ معلوم کتنے لوگ آتے ہیں، اپنے کردار کو پلے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور جب ان کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، ان کا کیا ہوا وہ عمل باقی رہتا ہے جس کی اللہ گرفت کرے گا۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، تم جلدی مت کرو۔ ہر قوم کے لیے موت کا بھی وقت ہے، زندگی کا بھی وقت ہے، ترقی کا بھی وقت ہے، زوال کا بھی وقت ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، تم اس کے اندر مت سوچو، اس معاملے کو اللہ رب حکیم کے اوپر چھوڑ دو۔ یدبر الامر، وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھو۔ تم اپنا کردار ادا کرو، جو تم کو ذمہ داری دی گئی تم اس کو ادا کرو۔ لوگوں نے کہا تھا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لوگوں نے کہا تھا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل کیا جا رہا ہے تم پاگل ہو۔ انہوں نے یہ پاگل کہا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دعوت ختم ہو جائے گی، چند باتیں ختم ہو جائیں گی، ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین ہے، جو اس کو قبول کرے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ نجات پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ اسلام تو پھیلتا جائے گا، پھولتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، وہ ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، اور ہم اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم جب فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، تو کچھ پیغام دے کر، کچھ کام دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ کام ہوتا ہے تمہاری روحوں کا نکال لینا۔ لہٰذا یہ بار بار نہ کہو کہ ہم فرشتوں کو دیکھ لیں تو ایمان لائیں گے۔ فرشتوں کو جب تم دیکھ لو گے تو کچھ بولنے کے لائق نہ رہو گے، اور وہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وما کانوا اذا منذرین، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، پھر مہلت دینے کا وقت ختم ہو گیا، پھر کوئی توبہ اور استغفار کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ لہذا یہ وقت ہے ابھی، تو ہمیں نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کا وقت کب آ رہا ہے، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے، اس فرشتے کے اترنے سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی، اور اس دنیا سے جانے کے لیے ہمہ دم بالکل تیار۔ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لانا، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، وابستہ کر لینا، اور اسی کے اوپر اپنی زندگی پوری لگا دینا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔